اور نام ہے فطرت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جس رسالے کو پڑھنے کی تاکید یہ کی تھی، شان حافظ ملت، اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ یہ کتنے پیارے ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دین کی اقامت اور حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے چن لیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ چونکہ مکتبۃ المدینہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے جو ہے وہ بہت ساری زبردست کتابیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر مواد جمع کر کے ہمیں دے دیا۔ چنانچہ اس کی ابتدا میں کچھ اس طرح ہے کہ 6 صدی عیسوی کا یہ دور دورہ تھا، اور یوں سمجھیے کہ ہر طرف یہ بت پرستی اور باطل پرستی کے اپنے عروج پر تھی کہ ناگہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کر تو سمجھے کہ اس کی تاریکی، اس کی ظلمت کو نور کے اندر تبدیل کر دیا۔ آہستہ آہستہ متلاشیان حق یہ جمع ہوتے گئے اور ایک بہت بڑا کارواں بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی کاروان کے اندر ایک ایسے نوجوان بھی ہیں کہ وادی بطحا کے ایک نوجوان نے جب کفر کی اندھیر وادیوں سے نکل کر نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر جب لبیک کہا تو اس کے چچا کو یہ بات گوارا نہ ہوا، اور اس نے اس نوخیز اسلام کی کلی کو ایک چٹائی میں لپیٹا، اسے رسی سے باندھ کر لٹکا دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگا تاکہ آج کی ایک کلی کل کا حسین و مہکتا پھول نہ بن سکے۔ مگر جس کے ذہن میں یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ احد احد کی صدائیں تھیں، اور جنہوں نے کچھ اس طرح اپنا یہ مشن بنا دیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں دین اسلامی ہے، اور اس پہ ایسے ثابت قدم رہے تو ظاہری بات ہے پھر کفر کے ایوان اور اس کی کوششوں نے ان کے ارادوں کو وہ متزلزل وہ نہیں کر سکے۔ خیر بالآخر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ نوجوان وادی بطحا سے باہر دن کے وقت محو آرام تھے کہ شیطان کی جان لیوا افواہ یہ گردش کرتی ہوئی ان کے کانوں میں آئی کہ معاذ اللہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ یہ اندوہناک خبر ان کے دل پر بجلی بن کر گری، اور اب ان کا ذہن یہی ہو گیا کہ بس میں کسی طرح کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ خیر یہ اس وقت ان کے اوپر مناسب لباس بھی نہیں تھا کیونکہ انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا، دیگر کئی معاملات تھے، اور آپ دوڑتے ہوئے سمجھے کہ مکے آئے تاکہ جن لوگوں نے کام کیا ہے انہیں ختم کر دیں، مگر راستے میں ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ان پر نگاہ پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، چنانچہ ان کی کیفیت دیکھنے جیسی تھی۔ حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ کہاں جا رہے تھے؟ عرض کی کہ اس طرح میں نے سنا۔ تو فرمایا تمہارے کیا جذبات تھے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ اپنی مبارک چادر عطا فرمائی بلکہ انہیں اور ان کی تلوار دونوں کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ جان نچھاور کرنے والے یہ نوجوان جنہیں حضور علیہ السلام کی زبانی جنت کی بشارت اس دنیا میں عطا کی گئی،
وہ کوئی اور نہیں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو بڑے اچھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے موجود ہیں۔ دائیں طرف میرے راشد مدنی بھائی تشریف فرما ہے، بائیں طرف آصف اقبال مدنی بھائی المدینۃ العلمیہ کے یہ تشریف فرما ہے۔ اب ان کی باتیں ہوں گی اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے واقعات، صحابہ کرام علیہم رضوان کی دینی خدمات، اس کا سلسلہ ہوگا۔ جی تو راشد بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے نسبت رکھنے والے صحابہ اور اہل بیت اطہار جو کہ امت کے لیے مشعل راہ ہیں، ایمان کا بھی معیار ہیں، اور ایمان کس طرح لانا ہے، مومن کس طرح بننا ہے اور مومن کس طرح رہنا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ بے شک حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو دیکھا جائے تو آپ کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، بے شک اور خاندان رسالت سے بھی، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو ایک گہرا تعلق حاصل ہے۔ ابتداً ان کا میں ایک تعلق بیان کرتا ہوں کہ کتنی مقدس ہستیوں سے ان کا ایک تعلق ہے اور خود بھی یہ کتنے مقدس ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بیٹے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے پھوپھی ذات بھائی ہوئے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ بھتیجے ہیں، تو یہ بھی ان کو نسبت حاصل ہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ داماد ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہزادی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کے شوہر ہیں۔ تو اس طرح ان کو کئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، اور ایمان لانے والوں میں جو ابتدائی زمانے کے لوگ ہیں تو ابتدائی میں ایمان لانے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 16 سال کی عمر میں آپ نے ایمان کو قبول کیا، اور آپ کو ایمان لانے کی پاداش میں آپ کا چچا بڑی اذیتیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اس نو عمری میں ہی ایمان پر ثابت قدم رہے اور ایک مخلص نبی پاک علیہ السلام کے جانشین کے طور پر ثابت ہوئے۔ آپ کو اولین سابقین میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو غزوات ہوئے، تمام غزوات میں آپ کو شرکت کا شرف حاصل ہوا، اور ایک وہ بزرگی کہ جو صحابہ کرام میں بھی بڑی امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشرہ مبشرہ کو مزید وہ آپ اس کو ڈیفائن بھی کر دیں۔ جی ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، سب سے ہی رب نے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا۔ تفسیر جلالین میں اور بڑی معتبر تفاسیر میں اس حسنہ کی تفسیر جنت سے کی گئی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے تفسیری ترجمہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی ہی مبشر بالجنہ ہے، یعنی جنت کی خوشخبری پانے والا ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے 10 افراد وہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں نام بنام جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ روایت میرے سامنے ہے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ وہ خوش نصیب افراد کون ہیں۔ یعنی ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ افراد جن کو جنت کی بشارت دی گئی، تو دیگر صحابہ کرام کا کیا حکم ہے؟ تو سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تمغہ سب کو ملا ہے، لیکن یہ 10 وہ خوش نصیب ہیں جن کو ایک ساتھ ہی بشارت ملی ہے، لہٰذا ان کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور دیگر صحابہ میں یہ افضلیت بھی رکھتے ہیں، یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد بقیہ 6 افراد جن کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ خود بھی عشرہ مبشرہ میں داخل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحة فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں فضیلت یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور آپ کو ایک اور فضیلت صحابہ میں یہ حاصل ہے کہ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کا شرف عطا کیا،
صحیح. ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور مدینے کی طرف ہجرت بھی کی. اور اس حوالے سے ایک اور آپ کی خصوصیت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اپنی والدہ کے ساتھ راہ خدا میں ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر آپ ان سعادتوں کو دیکھیں تو سبحان اللہ، کتنی پاکیزہ شخصیت، کتنی جہتوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ، کتنی یوں سمجھے کہ برکتیں حاصل کرنے والے صاحب الحجرتین. الحمدللہ ہمارے آصف اقبال مدنی صاحب تشریف فرمائے. سب سے پہلے تو ان کے توسط سے ہم المدینۃ العلمیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایسی پیاری پیاری کتابیں اور یہ سارے معاملات ہمیں دیے. تو ایک تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ جب مثال کے طور پر یہ سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی کتاب تیار ہوئی یا دیگر اس طرح کی جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کی کتاب تیار ہوتی ہے، تو اس کا مواد جو ڈھونڈنے کا طریقہ کار، کیا مشورہ، کیا ترکیب، یہ کچھ بھی ارشاد فرمائے. اور مزید حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فضیلت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں، یہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے سوال کیا اس کے تعلق سے تو یہ عرض کروں گا کہ مجلس المدینۃ العلمیہ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، جی جی یہ دعوت اسلامی کا جو ہے وہ ایک تحقیقی ادارہ ہے جس میں کتابوں پر کام ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ مواد جمع کر کے کتاب تیار کی جاتی ہے، بلکہ تراجم بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور تخریج حوالہ جات نکالے جاتے ہیں، عربی کتب پر حواشی کے کام ہوتے ہیں، تحقیق اور تنقیدی معاملات رہتے ہیں. تو یہ جو انداز ہے کہ کتاب کیسے فائنل ہوتی ہے، کیسے مواد جمع کیا جاتا ہے، اولاً تو ہماری ایک مجلس اور ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس ٹاپک پر کتاب لانی ہے اور کون سی کتاب کا ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ ٹاپک جو فائنل ہوتا ہے، پھر اس کے متعلق جو متعلقہ شعبہ ہے. اب اسلامک ریسرچ سینٹر میں بھی کئی شعبہ جات بنے ہوئے ہیں، اس میں اب متعلقہ جو فیضان صحابہ شعبہ ہے اس کو یہ ہدف دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کتاب تیار کرنی ہے. اب اس میں ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے مواد ایسا صحت مند مواد دینا ہے کہ جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، اور اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، تحقیقی تنقیدی اعتبار سے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کتاب کو تیار کیا جاتا ہے. پھر درجہ بدرجہ چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے. اولاً جیسے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت پر مواد جمع کیا گیا. تو کیونکہ یہ ایک سیرت کا پہلو ہے، سوانح ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اولاً اس شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ وہ بیسکلی ہیں کون، ان کا نام و نسب، ان کی رشتہ داریاں، ان کا جو ہے وہ حلیہ مبارک، یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں. پھر قرآن پاک میں ان کے متعلق کوئی آیت آئی ہو اس کو لیا جاتا ہے، احادیث مبارکہ ان کی فضیلت میں آئی ہوں وہ ان کو لیا جاتا ہے، خود انہوں نے اپنی کو فضیلت بیان کی ہے اس کو لیا جاتا ہے. پھر اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اسماء اور رجال کی کتابیں، اب یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں شخصیات کا تعارف ملتا ہے، صحابہ کا تعارف ملتا ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا، تو وہاں سے مواد لے کر، یعنی اسماء اور رجال اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کا تعارف، ٹھیک ہے، تعارف والی کتابیں جو ہوتی ہیں، جو اولین ماخذ ہیں جیسے الاصابہ ہے اور دیگر جو ہے کتابیں ہیں، ان سے مواد لیا جاتا ہے. تو اب ہم جو ہے وہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بنیادی تعارف تو ہو ہی چکا ہے. تو میں کچھ یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی ایمانی پختگی دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایمان میں، توحید میں کس مقام پر ہے. تو اس کے لیے ہم نے واقعہ آپ نے شروع میں سنایا کہ آپ پر اتنا وہ ظلم و ستم ہوا، لیکن آپ نے یہی زبان پر جاری کیا کہ لا اکفر ابداً، کہ میں کفر کبھی نہیں کروں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. اور جب چچا ظلم کر کر کے اس نے ہار مان لی کہ یہ اب واپس اپنے دین پر آنے والا نہیں ہے، تو چچا نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اور یہ ان کی استقامت تھی کہ اتنا ظلم سہا، تکلیف اٹھائی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. تو تکالیف آ جاتی ہیں، ایمان سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. اور جب اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ایمان بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے قیمتی شے یہ ہے، اس کا بدل کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے. نمبر 2، عشق رسول، محبت رسول. یہ آپ دیکھیں ہر صحابی میں اپنی ایک شان سے عشق رسول موجود تھا. اب ان کا عشق رسول آپ نے ایک واقعہ سنا دیا.
اب آپ دیکھیں کہ ان کے عشق رسول کے اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام سے کیسی ان کو محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت اور حمایت میں دین اسلام میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے یہی صحابی ہیں. اللہ سبحان اور آپ کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا ہے، ریاض النظرہ میں ایک روایت ہے کہ آپ کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے بشارت دی قیامت تک جو بھی لوگ راہ خدا میں جہاد کریں گے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے سبحان گا، اللہ سبحان کیونکہ آغاز انہوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام کی نصرت، حضور علیہ السلام کی مدد، حمایت، دین اسلام کی حفاظت، دین حضور کی حفاظت، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت، آقا کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ محبت میں جو بھی آدمی جو ہے وہ کوئی کوشش کرے گا تو جہاں اسے ثواب ملے گا، وہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دین میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اور جو بعد میں لوگ اس میں عمل کریں گے ان کا اجر بھی اس کو ملے گا. تو چونکہ آپ نے آغاز کیا ہے اور اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی، نبی پاک علیہ السلام کو پسند آئی، حضور اس ادا پر مسکرائے بھی، آپ کو تحفہ بھی دیا، انعام بھی دیا. تو غور کریں کہ جو دین اسلام کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، سنتوں کو عام کر رہا ہے، دین کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو آپ دیکھیں ان کے لیے دنیا میں بھی انعام ہے اور آخرت کے انعامات بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا توحید کے بارے میں ان کا عشق رسول. پھر ان کا ایک وصف وہ ہے جو ان کو ان کی والدہ سے ملا، سبحان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ وصف خاص جو ہے وہ بہادری کا وصف ہے، جرأت کا وصف ہے. تو یہ دیکھیں بہادر ہونا یہ بہت ضروری ہے اور مومن کو بہادر ہونا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا سے فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوت کی جنات کی کہانیاں نہ سنائیں، ان کو نہ ڈرائیں آپ چیزوں سے. بعض اوقات بچوں کو ڈراتے ہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، انہیں صحابہ کرام کے واقعات سنائے جائیں. یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ صحابہ کرام کے متعلق فیضان صدیق اکبر ہے، فیضان فاروق اعظم ہے، انشاءاللہ ان قریب فیضان عثمان غنی بھی آئے گی، فیضان مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی آئے گی. اور آپ کے بارے میں اور بھی کرامات شیر خدا رسالہ موجود ہے، کرامات عثمان غنی موجود ہے، اور حضرت امام عالی مقام کے متعلق رسالہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسالہ ہے، اور پھر دیگر صحابہ کرام کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں رسائل کتب الحمدللہ جاری کیے. کس وجہ سے؟ تاکہ ہم پڑھ کر سنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور ایک اور چیز ہے فضیل بھائی، بات یہ کہ آج مطالعے کی طرف دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ہم خود بھی مطالعہ نہیں کرتے. ظاہر سی بات خود نہیں کریں گے تو بچوں کیسے راغب کریں گے؟ اولاً تو مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ مشورہ دوں گا، سیرت کی کتابیں پڑھیں، صحابہ کرام کے متعلق کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے صحت مند مواد موجود ہے، مل جاتا ہے آسان اردو میں، وہ مشکل بھی نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو عادی بنائیں، آپ کے بچے صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں گے، ان میں انشاءاللہ بہادری پیدا ہوگی. اب دیکھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کتنی بہادر ہیں کہ آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے دیگر خواتین اسلام کی حفاظت پہ ان کو مامور کیا اور ازواج مطہرات کی ڈیوٹی لگائی. اب غور کریں کہ ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی گی؟ کیونکہ یہ بہادر ہیں سب. تو یہ جو ہے وہ ان کی بہادری کا بس حضرت زبیر بن عوام کو بھی ملا بچپن ہی سے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ان کی والدہ کے پاس، ابھی یہ ان کی والدہ کے پاس ایک کوئی لڑکا آیا اور آ کر پوچھا کہ وہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ زبیر بن عوام، میں نے ان سے کشتی کرنی ہے. تو آپ نے فرما دیا فلان جگہ پر، بڑی خوشی سے کہا کہ جاؤ وہاں پر ہیں. تو وہ ساتھ چلے گئے اور آپ سے جا کے کہا مجھے کشتی کرنی. فرمایا ٹھیک ہے کشتی کر لو. آپ نے کشتی کی، اسے پچھاڑ دیا، حتیٰ کہ اس سے تو تکلیف بھی اس شخص کو پہنچی، اس لڑکے کو. تو آپ بھی بچے لڑکے تھے اس وقت، نوجوان تھے، تو کشتی میں اسے پچھاڑ دیا. اب جو ہے وہ جب جانے لگا وہ، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے روک کر کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ میرے بیٹے کو تم نے کیسا پایا؟ پنیر اور کھجور کی طرح تھا کہ تم نے کھا لیا، یا پھر وہ چاقو چومچ شکرے کی طرح تھا کہ اس نے تجھے پچھاڑ دیا؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ والدہ بہادر ہے، ماں بہادر ہے تو بچہ بہادر ہے. صحابہ کرام کی مائیں بہادر تھیں تو ان کے بچے بھی بہادر تھے. بہت پیاری بات یہ ارشاد فرمائی. اچھا، سب سے پہلے جو ان کی گفتگو سے مجھے بات لگی وہ ہے ایمان کی. اصل میں دیکھیے دنیا میں آج سفر ہو رہا ہے اور بعض اوقات کئی جگہ پر بس وہ لکھ دینے پر یوں سمجھے کہ بارڈر پار کروانے کا معاملہ ہے
یاد رکھیے کسی نے اگر یہ لکھ بھی دیا معاذ اللہ اپنے آپ کو کہ وہ کافر ہے اس طرح، تو یاد رکھیے وہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا. نکاح اس کا ہوا تھا تو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، بیعت کس سے تھی تو تجدید بیعت بھی کرنی پڑے گی، یہ سارے معاملات ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایمان یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی بڑی دولت سے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سرفراز فرمائے، لہٰذا ایمان کی قدر کریں. اور ماشاءاللہ باقی باتیں بھی بڑی زبردست کی. اچھا، ایسی مبارک شخصیت کا بعض اوقات دل میں یہ ہوتا ہے کہ حلیہ یہ بیان ہو کہ بھئی وہ کیسے حلیہ کہتے ہیں. اسی کتاب کے اندر یہ تحریر ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی تھیں. اللہ سبحان اب آپ سوچیں کہ کسی نوجوان کی آنکھیں نیلی ہوں تو کتنا جو ہے نا وہ اس کی یعنی اس کا چہرہ کیسا خوبصورت لگتا ہوگا. شان قدرے جھکے ہوئے، بال خوب گھنے، رخسار اور ریش مبارک یعنی داڑھی جو ہے یہ ہلکی اور پتلی، رنگت گندمی اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ گوری، اور قامت اس قدر طویل یعنی آپ کا جو قد تھا یہ اتنا طویل تھی کہ جب سواری پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگ جاتے. اللہ بال مضبوط اور طویل تھے. چنانچہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے دونوں شانوں سے چھوتے بال پکڑ کر میں کمر پر لٹک جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور آپ رضی اللہ عنہ کے بال آخر مبارک تک بالکل سفید نہ ہوئے. اللہ اللہ اللہ، یہ بھی کیا اس میں یہ معاملہ تھا. چنانچہ ماشاءاللہ یہاں پہ بہادری کی یہ بات ہوئی. بال جو طویل تھے نا جی جی جی، تو یہ بھی ایک مدنی چینل کے ناظرین سن لیں کہ صحابہ کرام جو بال رکھتے تھے صحیح، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھتے تھے. ہاں اب ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کیا ہے اس میں؟ تو اگر بال کسی نے رکھنے ہیں، زلفیں رکھنی ہیں تو اس کی 3 جو ہے وہ احادیث میں ملتی ہیں اس کے لمٹس، کہ یا تو آدھے کان کی لو تک ہو، یا پورے کان کی لو تک ہو، یا اتنے لمبے ہو جائیں کہ وہ شانوں تک چھو جائیں. شانوں سے نیچے بال رکھنا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے، اور عورتوں کی مشابہت جو ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. شانوں سے نیچے بال نہیں رکھ سکتے، اس سے اوپر بال تھے اور وہ لٹک جایا کرتے تھے ان بالوں سے پکڑ کے. اچھا، ایک اور چیز فضیل بھائی دیکھیں آپ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے سے بچے ہوں گے اور اپنے والد صاحب سے کھیل رہے ہیں، تو گھر میں باپ کو جو ہے وہ کون سا انداز اپنانا چاہیے؟ بچے دور نہ بھاگیں اس سے، کیونکہ بچوں سے فری ہو جائیں اور وہ بچہ بن کے گھر میں رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تو بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. باپ جلالی نہیں ہونا چاہیے، جمالی ہونا چاہیے. تو گھر میں اس کا اگر ایسا اثر ہوگا تو بچہ ظاہر سی بات ہے فری ہے تو طبیعہ کے بالوں کے ساتھ وہ جھول رہا ہے. اب میں جب گھر پہ جاتا ہوں تو وہ ہماری جو ہے وہ بیٹیاں جو ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سب کی بچیوں کو اللہ سلامت رکھے، تو وہ کیا کرتی ہیں، کنگھی لے کے آ جائیں گی، پاپا میں نے کنگھی کرنی ہے آپ کے بالوں میں، اور یہ وہ اس طرح کا انداز اپناتی ہیں. تو بچوں کو اس طرح وہ محبت دینی چاہیے باپ کو. تو یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ایک یہ بھی وصف ہے کہ گھر میں آپ جو ہے وہ جس طرح ایک باپ کو ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ ویسا آپ کا انداز تھا. حالانکہ آپ ایسے بہادر کہ آپ کی فضیلتیں حدیثوں میں بیان ہوئی اور یہ سب معاملات، مگر اس کے باوجود گھر کے اندر کیسا انداز تھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو اصل بہادری یہ نہیں کہ آدمی گھر کے اندر آئے تو سارے گھر والے جو ہے دبک جائیں کمرے کے اندر، کمروں میں دبک جائیں کہ بھائی شیر ببٹ صاحب آ گئے، بلکہ جو ہے وہ لپکتے ہوئے یہ بڑھیں. یہ انداز یہ ہونا چاہیے. اور وہ یہ نا کہ بھائی اولاد کو کھلائے سونے کرنے والا، اور بھلے شیر کی آنکھ رکھے مگر ان کی تربیت بھی کرتا رہے اور سارے معاملات کو دیکھتا رہے. مزید راشد بھائی آپ کیا فرمائیں گے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑھ کر مجاہد اسلام بنے، دیگر اسلام کی خدمتیں، اس حوالے سے کیا مزید آپ فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں. جی، آصف بھائی نے جس طرح ان کی ایک بنیادی وصف کو ذکر کیا، بہادری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت ہے کہ ہر صحابی ہی بہادر تھا، اور صحابہ کرام کی جان نثاریوں ہی کا یہ فیضان اور صدقہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت لے کر ان کو ایسا ایمان نصیب ہوا. اور آپ غزوات کا ایک لمبا تسلسل دیکھیں، یعنی ہجرت سے پہلے آپ دیکھیں تو صحابہ کرام
اذیتیں برداشت کر رہے ہیں اور اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا صحیح. تو صبر کرنے کا حکم تھا. تو ہجرت سے پہلے کے واقعات دیکھیں تو صحابہ کرام نے ظلم سہا, اور ہجرت کے فوراً بعد دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی, اس طرح جنگ یمامہ ہے تو صحابہ کرام نے اپنا خونوں کا نذرانہ پیش کر کے اس شجر اسلام کی آبیاری کی. اللہ تعالیٰ ان اسلام کے محسنین کی ہمیں قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کرام کے بہادری کے مختلف واقعات ہیں, جان نثاری کے واقعات ہیں. سارے صحابہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرتے تھے, لیکن بعض صحابہ کا انداز بالکل یونیک ہوتا تھا, ایک منفرد ہوتا تھا, جس کی وجہ سے ان کو بشارتیں اور القابات اور ٹائٹل بھی منفرد دیے جاتے تھے. علماء کرام نے ذکر کیا کہ احادیث مبارکہ میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر کہ جب کفار مختلف قبیلوں والے سب جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئے, اور مدینے کا انہوں نے چاروں طرف سے ہر طرف سے انہوں نے محاصرہ کر لیا, تو کافی دن گزر گئے اور انتہائی سردی کا وہ موسم تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو جا کر وہاں کی خبر لے کر آئے. اللہ. اچھا, اب یہ جو غزوہ خندق کے حوالے سے بیان کیا گیا, بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ 2 مرتبہ معاملہ ہوا غزوہ خندق میں, اور بعض علماء نے کہا کہ یہ غزوہ خندق میں بھی ہوا اور غزوہ بنی قریظہ میں بھی ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس موسم میں, اس کیفیت میں کفار کی, یا پھر دوسرے الفاظ ہیں کہ بنی قریظہ کی خبر کون لے کر آئے گا. 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تینوں بار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا, کیا بات, اپنے آپ کو پیش کیا. یعنی وہ مفسرین نے لکھا, شارحین نے لکھا کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ وہاں جانا تو بڑی بات, گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا, اتنی ٹھنڈ تھی. لیکن ان کی شجاعت, بہادری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان نثاری کا معاملہ دیکھیں. 3 مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ وہاں گئے اور وہاں کی خبر لے کے آئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر ان کو ایک ٹائٹل عطا فرمایا جو جماعت صحابہ میں بھی اور ساری امت میں بھی انہی کا امتیاز ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, سرکار فرماتے ان لکل نبی حواریہ, بے شک ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے. حواری کا معنی کیا ہے؟ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ حواری کا مطلب ہے ناصر, مددگار, اور ملا علی قاری نے مرکات میں اس کا معنی لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ مخلص مددگار. کیا بات. اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے حواری کا یہ معنی لکھا ہے مخلص دوست. یعنی سارے ہی معنی اس میں آتے ہیں کہ ہر نبی کا کوئی مخلص دوست اور ایک شاندار اور منفرد مددگار ہوتا ہے. ارشاد فرمایا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ, اور میرا مخلص دوست اور ایک شاندار مددگار جو ہے یہ زبیر بن عوام ہے. اور ان کی اسی موقع پر ایک اور فضیلت ظاہر ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ذات پر ہمارے ماں باپ قربان, ہمارا سب کچھ قربان, وہ ہمارے ایمان کی جان ہے, اور ہر مسلمان اپنے ماں باپ کو, اپنے ہر شے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کی جستجو رکھتا ہے, زبان سے بھی کہتا ہے. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام میں وہ ہستیاں بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ ذکر کیا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. غزوہ احد کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص, وہ بھی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, تو تیر اندازی کی وجہ سے, رائے خدا میں لڑنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو بھی فرمایا تھا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان, اے سعد تیر چلاؤ. ان کے حوالے سے بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی قریظہ کے پاس جا کر وہاں کی خبر کون لائے گا. تو حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ میں چلا اور میں خبر لے کر آیا. آگے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا صلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ریوارڈ کیا ملا اس قربانی کا. فرماتے ہیں فلما رجعت, جب میں وہاں سے خبر لے کر واپس لوٹا تو جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری خاطر اپنے والدین کو جمع کیا. مطلب کیا ارشاد فرمایا؟ فقال, ارشاد فرمایا فداک ابی و امی, اللہ, اے زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ بتائیے کہ ہم حاضری کی تمنائیں کریں اور نبی کریم علیہ السلام ان کی کیسی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بلکہ غزوہ بدر کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, اور بدر کا دن تھا. حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن پیلا امامہ شریف یہ باندھ رکھا تھا, اور اس کا شملہ جو ہے یہ اپنے منہ پر ڈالے ہوئے تھے. جب فرشتے نازل ہوئے تو حضرت سیدنا حمزہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان فرشتوں کے سروں پر بھی پیلے رنگ کا امامہ تھا. واہ, سبحان اللہ.
اور وہ بھی یہ پیلے رنگ کا امامے کا تاج سجائے ہوئے تھے. اور جی غزوہ آصف سے. بدر جو ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. جی سبحان اللہ. تو ان 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑ سوار حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ سبحان عنہ، اللہ سبحان. اور دیگر لوگوں کو حصہ غنیمت کا جو ملتا ہے وہ ایک ہی ملتا ہے، ان کو 4 ملتے تھے. اللہ اکبر. 2 گھوڑے کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں جو اللہ کی راہ میں جو کیا بات. گھوڑا سفر کر رہا ہے اس کی تو اللہ پاک نے سورہ عادیات میں قسمیں بھی یاد فرمائی. یاد فرمائے. جی جی. تو اب وہ جو ہے 2 تو ان کے گھوڑے کے لیے ہوتے تھے، ایک ان کے اپنے لیے ہوتا تھا، اور چوتھا حصہ اس وجہ سے کہ یہ قرابت دار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے. تو یوں جو ہے وہ 4 حصے ان کو ملتے تھے. اچھا خود بھی صاحب ثروت تھے. اچھا اب ان کے ایک وصف یہ بھی دیکھیں کہ یہ خرچ بہت کرتے تھے. کیا بات ہے. خدا میں بہت خرچ کرتے تھے. یہ نہیں کہ بس یہ مال غنیمت ان کو ملتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جمع کرتے تھے، جمع بھی نہیں کرتے تھے، اور تھے مالدار تھے، جائیداد بھی تھی، اور آپ بزنس مین بھی تھے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 غلام تھے آپ کے، جو آپ کی زمینی پیداوار وغیرہ جو ہے وہاں سے پیسے جمع کرتے یا درہم و دینار جمع کرتے اور فدیے کے طور پر آپ کو پیش کر دے. تو ایک بھی درہم اس میں گھر میں نہیں جاتا تھا، بلکہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. کیا بات. اور ایک موقع پر تو آپ نے اپنا ایک گھر فروخت کیا اور 6 لاکھ روپے میں فروخت کیا. لوگوں نے کہا کہ آپ نقصان اٹھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نقصان نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ کہا یہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا. کیا بات ہے. کیا یہ سخاوت بھی ان کا ایک وصف تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اور ہمیں بھی چاہیے. صحابہ کرام کا بڑا پیارا وصف، اللہ تعالیٰ جواد ہے، اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہہ سکتے، جواد کہیں گے، وہ بہت عطا فرمانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر سخی ہیں، سخاوت فرمانے والے ہیں. اور رمضان کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور صحابہ کرام سخی ہیں. اور جو ہے وہ جو خاص طور پہ جن صحابہ کے نام آتے ہیں کہ بہت سخاوت کیا کرتے تھے، ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. مختلف مواقع آتے ہیں، دیکھیں دعوت اسلامی کے بھی جو ہے وہ اب مساجد تعمیر ہو رہی ہیں جگہ جگہ، ہمارے کراچی میں بھی اور دنیا بھر میں مساجد تعمیر ہو رہی ہیں فیضان عشق رسول کے نام سے. تو اب اس میں آپ اگر آپ کے علاقے میں یا کوئی آپ جانتے ہیں کہیں پر آپ کا جو ہے وہ رسائی ہے، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آ جائیں، اور بھی طریقے ہیں، آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ راہ خدا میں اپنا مال دیں اور دینے والا بننا چاہیے. فضیل بھائی جو شخص یہی ارادہ کرتا رہتا ہے، یہی ذہن میں ہوتا ہے وہ مجھے مل جائے مل جائے، پھر وہ لینے والا ہی بنا رہتا ہے. تو پھر دینے والا بننا چاہیے. اللہ کی راہ میں دیں گے، دیتے رہیں گے، رب العالمین اور عطا فرمائے گا. اور ان کو اللہ پاک نے کتنا عطا فرمایا. ان کے کئی گھر تھے، 15 گھر تھے آپ کے، اور پھر 3 گھر تو مدینہ شریف کے علاوہ تھے مختلف علاقوں میں. تو اب جب آپ کا وصال ہوا تو اچھا اس کی طرف ہم اگر وقت ملا تو آئیں گے کہ قرض کے معاملہ جو تھے آپ کے کس طرح آپ نے اس کو ادا کیا. لیکن یہاں سر دست یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. اور آپ کے جو ہے وہ بیٹے نے ایک مرتبہ آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ جو ہے وہ زمینوں کے اس میں لگے رہتے ہیں، دیکھ بھال میں بھی لگے رہتے ہیں، اور یہ زمینیں آپ کی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہیں اور ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے آدمی اپنا جو ہے وہ کر کے رکھے، اپنا کام خود کرے. تو یہ بزنس بھی کیا کرتے تھے، تجارت بھی کیا کرتے تھے. اس پر جو ہے وہ کافی سارا ایک تحریر لکھنے کا ارادہ ہے کہ مالداروں کے حوالے سے مال جمع کرنا چاہیے، کس لیے کہ محتاج ہی نہ ہو. تو اس اعتبار سے بھی ان سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنا بندے کو کوشش کرنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے. نوکری کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے تو اس میں کوشش کرے، نہیں کر رہا تو کرے، ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھے، لیزی سست نہ ہو آدمی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش بندے نے کرنی ہے، اسے تکمیل تک اللہ پاک نے پہنچانا ہے. تو اس لیے ہمیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سست نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کاروباری بھی کیسے تھے آپ، کیسے امانت دار تھے، کیسے دیانت دار تھے، کہ آپ دیکھیں بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے اپنے بعد اپنے مال کا ان کو والی مقرر کیا کہ ہماری اولاد پر آپ طریقے سے خرچ کر دیں. لیکن آپ نے کیا کیا، ان کے مال کی ایسی حفاظت کی، اس میں سے خرچ نہ کیا، بلکہ ان کی اولاد پر بھی
اپنے مال سے خرچ کرتے تھے. تو اپنی کمائی کرنی چاہیے. القاسب حبیب اللہ کہا گیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے کوشش کر کے کماتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی باتیں سن کر جو ہے نا بزنس مین تو بڑے خوش ہو گئے ہوں گے, مگر دیکھیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے. اصل معاملہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیے اتنا آپ نے کاروبار بڑھایا, اب آپ اس کی 2.5% زکوٰۃ جو ہے یہ نہ نکالیں تو کیسے کام چلے گا؟ ہمیں زکوٰۃ بھی وقت پر نکالنی ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے کہ نہیں. فرمایا کہ وہ بلائیں اترتی ہیں مگر صدقہ جا کر اس سے جو ہے وہ لڑتا یہاں تک کہ وہ بلا کو بندے پر نہیں آنے دیتا. تو بڑے اس کے فضائل ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر یہ بنیں. اچھا, اس طریقے سے یہ دعوت اسلامی کا جو تحقیقی ادارہ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر, اس ماہنامہ میگزین فیضان مدینہ جو نکلتا ہے اس کے اندر بھی بڑے اچھے یہ ٹاپکس وہ ہیں کہ تاجر صحابہ کرام, ان کے اوپر جو ہے بڑی اچھی جو ہے نا وہ تسلسل کے ساتھ ریسرچ ہو رہی ہے. میں تو گزارش کروں گا کہ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ بندوائی لیں اپنے گھر پر آ کر, آپ کو انشاءاللہ تعالی اسلامی بھائی یہ دے جائیں گے. مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے زبردست صحابہ کرام علیہ رضوان کے ٹاپکس ہیں. تاجر صحابہ کا بھی ذکر ہے جی, اور پھر تجارت کے حکام بھی ہیں. صحیح ہیں, دونوں چیزیں. آپ نے کہا نا کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں, تو دیکھیں مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو قرآن پاک کی دیگر آیات ہیں جن میں گرفت ہو جائے گی. یہ بیان کیا گیا ہے تم مال خرچ نہ کیا تو, اور مال خرچ کیا تو فضائل بھی ہیں قرآن پاک. بہت اچھی بات, دونوں چیزیں ہیں. بالکل. اچھا, اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بات کہی نا وہ تجارت کی, کہ تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی برکت رکھی ہے. میں ضرور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھلے نوکری کرتے ہیں, کہیں پر کام کاج آپ کرتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ تجارت کا بھی سلسلہ کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے گا. تو کچھ نہ کچھ تجارت کا جو ہے وہ ضرور یہ ذہن یہ ہونا چاہیے. عرب شریف کی ایک سٹی کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں, وہ خود بھی مینیجر کی پوسٹ پہ فائز تھے. اللہ نے کرم کیا اور کوئی لائن ملی تو اس کے ساتھ انہوں نے ہوٹلز اپنے یہ کھولے. ان کا جو آئٹم تھا بڑا اچھا چل پڑا. تو ان کے ساتھ جو دوسرے کام کرنے والے تھے نا, انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں کتنی رقم ہے؟ تو کس نے کہا میں نے اتنے بنائے اتنے بنائے. تو کہا ٹھیک ہے, تھوڑا اس میں سے آدھا وہ کر کے آپ مل کر جو ہے وہ بزنس کریں. تو دو لوگوں کو جو ہے نا وہ جو آئٹم تھی اس کا جو ہے نا انہوں نے سیٹ اپ یہ لگوا دیا. آپ یقین کریں, میں جب لاسٹ مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی اور جدہ بھی میں گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اللہ نے بہت برکت دی. تو اپنا کام بھی وہ کر رہے تھے, نوکری بھی کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کا بھی یہ سلسلہ تھا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ویسے تجارت میں برکت کے 9 حصے ہیں. وہ وہاں تجارت کر رہے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی. کیا بات ہے, کیا بات, سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ قبول تجارت. یہ جو اتنا ان کا مال تھا ماشاءاللہ, آصف بھائی نے اس کی ڈیٹیل بیان کی. جی جی. تاجر جو ہوتا ہے وہ مال کماتا ہے, اور تاجر آگے کیسے جاتا ہے, سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقدر ہے اور رب کی جو تقسیم ہے اس کے حساب سے انسان کو رزق ملنا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے, سینس بھی دیا ہے, اور ہر کام کرنے کا ایک طریقہ اور ڈھنگ بھی ہوتا ہے. تو تجارت تو شروع کر لیتا ہے بندہ, کاروبار شروع کرتا ہے, لیکن اگر اس کے بنیادی قوانین اور اصولوں کو اور بالخصوص شرعی اصولوں کو اگر وہ ملحوظ نہیں رکھتا تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. اور دنیاوی طور پر اگر بظاہر بعض اوقات نفع ہو رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس مال میں اور اس کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے اور بہت ویل سیٹ تھے. تو اس کا راز ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے مالدار ہیں, آپ اتنے کامیاب ہیں تجارت میں, وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بنیادی طور پر اس کی 2 وجوہات بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے اس میں درس ہے. یعنی اگر کوئی چیز بیچنی ہے اور اس پر پروفٹ اگر مثال کے طور پر چھوٹی آئٹم ہے تو اب 100 روپے اگر اس پر آ رہا ہے پروفٹ, تو بعد کا دکاندار ہاتھ روک لیتا ہے کہ نہیں میں 100 روپے نفع پر دو نہیں دوں گا, گاہک کو موڑ دیتا ہے وہ واپس. وہ کہتا ہے نہیں 200-250 ملیں گے, 300 ملیں گے تو ہی بیچوں گا. زیادہ نفع کی لالچ میں وہ کیا کرتا ہے, آئی ہوئی روزی کو موڑتا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، اتنے آپ مالدار ہیں، تجارت میں کامیاب ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی عیب والی چیز نہیں خریدی۔ یعنی اسلام جہاں یہ درس دیتا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، تو اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ نقصان اٹھانا بھی نہیں ہے، کیا بات ہے، اپنا بھی معاملہ برابر رکھنا ہے۔ فرمایا میں نے کبھی عیب والی چیز خریدی نہیں ہے، اور کم نفع کو میں نے کبھی رد نہیں کیا۔ کم نفع بھی آیا تو رب تبارک و تعالیٰ کی دین سمجھ کر اس کو قبول کر لیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ ویسے بھی اللہ پاک جسے چاہے برکت سے نوازتا ہے۔ یعنی بظاہر ہمیں پروفٹ کم نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کم مال میں ہی ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے لیے برکت کا اسباب ہو۔ اچھا، آخر میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گا، بڑی شاندار ہے اور بڑی مطلب ایمان کو جلا بخشنے والی ہے، ان کی بہادری ہی کا واقعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حیدر کرار نے ایک یہودی پہلوان مرحب کو واصل جہنم کیا تھا، اس کا ایک بھائی تھا یاسر، وہ بھی بڑا طاقتور تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت دیکھیں کہ مرحب جیسے پہلوان کے بھائی کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کام سے خوش ہوتے ہوئے ان کا استقبال کیا، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگایا، اور یہاں تک آپ کی شفقت موقوف نہ رہی، گلے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ میرے چچا اور میرے ماموں تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آخری ایک آپ کی فضیلت وہ عرض کر کے ماسی بھائی کی طرف آئیں گے، وہ جو بات یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر انہیں بہت سارے اعزازات ہیں، پر ایک ان کا اعزاز یہ بھی تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان جب مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے بچ کر یہ مدینے پہنچے، تو یہاں کے بسنے والی یہودیوں نے مطلب یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پہ جادو کر دیا ہے اور ان کو بانجھ کر دیا ہے، اب ان کے یہاں پہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ بہت سے مسلمان ان کی بےہودہ باتوں سے پریشان بھی ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد یعنی مسلمانوں کے اندر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں ایک فرزند ارجمند عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں میں مسرت کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ انہوں نے خوش ہو کر اس قدر بلند آواز سے تکبیر کا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ وہ سمجھیے کہ مدینے کے در و دیوار جو ہے یہ گونج اٹھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکتوں سے اور سعادتوں سے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مستفیض کیا تھا۔ آج بھی اگر مدینہ شریف ہم جائیں تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ دکھایا جاتا ہے، آج بھی اس کے یعنی سمجھے کہ وہ باقی ہے۔ اور وہ جن کا آپ نے نام لیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے بچے ہیں جن کے منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اقدس گیا ہے، سب سے پہلے بچے، یہ بھی ان کے لیے سعادت ہے۔ اور وہ تحنیک کے طور پہ گٹی دی نبی کریم علیہ السلام نے، کھجور کو چبا کر اور اپنا لعاب اس میں شامل کر کے حضور نے انہیں کھلایا، اور اس کی برکتیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تو اچھا، وہ جو میں قرض کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ پر 20 لاکھ قرض تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ خود قرض نہیں لیتے تھے لوگوں سے، ہوتا یہ تھا کوئی آ کے امانت رکھواتا آپ کے پاس تو آپ فرماتے یہ امانت نہیں ہے، قرض ہے۔ اچھا، کیوں؟ کہتے تھے مجھے اندیشہ ہے کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ شرعی مسئلہ یہ کہ اگر امانت ضائع ہو گئی اس کا تاوان نہیں ہے جبکہ اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ پائی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی آفت سماوی کی وجہ سے کسی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا اور امانت ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس کو تاوان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن قرض میں تو تاوان ہے، ہر صورت میں دینا پڑے گا قرض۔ تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اور جو ہے وہ تم محروم ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ، یہ قرض ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی میرا قرضہ سر ادا کرنا، اگر نہ ملے تو میرے مولا سے مانگنا۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ کے مولا کون ہے؟ کہا میرا مولا رب العالمین ہے۔ کیا بات! اب دیکھیں آپ، ایک اچھی نیتیں ہیں اور قرض کی ادائیگی کی بھی نیتیں ہیں۔ حدیث پاک میں کہ جو اچھی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسی طرح جو ہے وہ نیت کرے کہ میں دبا لوں گا پیسہ کسی کا اور نہیں ادا کروں گا، تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس کو قرض کی ادائیگی میں سختیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے نیت اچھی ہونی چاہیے، ان کی نیت اچھی تھی، اور آپ نے کیونکہ نیت اچھی تھی اور آپ نے گھر بھی چھوڑے تھے، قرضہ سب ادا ہو گیا، اور اس کے بعد جو پیسہ بچ گیا
اب اس کے بعد بھی 4 سال تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موسم میں اعلان کرتے تھے کہ بھئی کسی کا قرضہ ہو میرے والد کا تو آ کے مجھ سے وصول کر لے. 4 سال کے بعد جو مال باقی بچا وارثوں میں تقسیم کیا, اور اس میں بھی جو 4 وارث تھے پیچھے ان کو 12 لاکھ روپے ملے. یہ اس دور کے حساب سے. تو یہ آپ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی ان کو برکتیں دی, ان کے وارثوں کو بھی برکتیں دی. تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے, توحید ان سے سیکھنی چاہیے, عشق رسول ان سے سیکھنا چاہیے, اور بہادری ان سے سیکھنی چاہیے, سخاوت ان سے سیکھنی چاہیے, گھر میں رہنے کا طریقہ ان سے سیکھنا چاہیے, اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ان سے سیکھنا چاہیے, اور بہادری ان سے سیکھنی چاہیے, رائے خدا میں مال خرچ کرنا ان سے سیکھنا چاہیے, اور لین دین کے معاملات کیا ہیں وہ ان سے سیکھنے چاہیے, تجارت کیسے کرنی ہے وہ ان سے سیکھنی چاہیے. آپ غور کریں کہ جن کے غلاموں کی زندگی میں اتنا کچھ موجود ہے تو پھر ان کے آقا کی زندگی ہمارے لیے کیسی ہوگی. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی زبردست بات ہمارے آصف اقبال مدنی بھائی نے فرمائی, اور اسی پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام یہ کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو اپنے لیے یوں سمجھے کہ ایک مشعل راہ بنائیے, اس کے مطابق خود بھی ڈھلیے, اپنی اولادوں کو بھی ڈھالیے. اللہ تبارک و تعالی سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک تذکرے کے صدقے ہم سب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے, ہمیں بھی جو رحمت نازل میں اس سے حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور نام ہے فطرت رسول اللہ.